بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے ہم دعا کر لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اچھی بات تو بچوں، آج کی اچھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ اچھے اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مشکلات اور مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ بے شک سابقہ واقفیت۔ بچوں سوچیں، آپ نے پچھلے سبق میں کیا پڑھا تھا؟ تو پچھلے سبق میں ہم نے دعاؤں کا ترجمہ اور مفہوم پڑھا تھا۔ امید ہے آپ نے کھانا کھانے کی، دودھ پینے کی، گھر سے نکلنے کی دعا یاد ضرور کر لی ہوگی۔ اب آتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ عنوان ہے سورۃ بقرہ، ارتکاز ہے ترجمہ اور مفہوم۔ بچے سورۃ بقرہ کا ترجمہ اور مفہوم سیکھ سکیں گے انشاءاللہ۔ تو بچوں اب ہم سورۃ بقرہ کا تعارف دیکھتے ہیں۔ بچوں سب سے پہلے اپنی کتاب فہم القرآن بک نمبر 4 کھول لیجیے، صفحہ نمبر 56۔ سبق نمبر 9 ہے، اس میں آپ 14 نئے الفاظ سیکھیں گے جو کہ قرآن میں 729 بار آئے ہیں۔ سبق کا تعارف دیکھتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی خوبیاں بیان ہوئی ہیں۔ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے اور ہر شک و شبہ سے پاک ہے۔ قرآن سے صرف وہ لوگ ہدایت پاتے ہیں جو نیک کام کرتے ہیں اور گناہوں سے دور رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پرہیزگار یا متقی یعنی اللہ کا نیک بندہ کہا جاتا ہے۔ تو بچوں اب ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے 2 دیکھتے ہیں۔ اس کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ پھر مفہوم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں بچوں۔ ان کے معنی یا ان کا ثواب صرف اللہ ہی جانتا ہے، ہم انسانوں کو نہیں پتہ۔ ذالکہ یہ الکتاب و کتاب ہے، لا ریبہ نہیں شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ الف لام میم یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ بے شک ہدایت ہی ہدایت ہے، سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن جو پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں وہ ہدایت حاصل کر لیتے ہیں، اور جو پرہیزگار نہیں ہوتے وہ ہدایت نہیں پا سکتے نا۔ اب ہم اس آیت کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت الف لام میم ہے۔ یہ لفظ حروف مقطعات میں سے ہے۔ ان حروف کو کیونکہ قطع الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان کا مطلب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ پھر بتایا گیا ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں شک نہیں نہ کرو، کیونکہ اس کو نازل کرنے والی وہ ذات ہے جو تمام چیزوں کا علم رکھتی ہے۔ یہ کتاب سراسر ہدایت اور رہنمائی ہے، لیکن اس کتاب سے ہدایت اور رہنمائی صرف نیک لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ متقی یا نیک لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، صرف اسی کتاب کی عبادت کرتے ہیں، صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اور شرک سے دور رہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیات میں ان متقی لوگوں کی خوبیاں بتائی گئی ہیں۔ بچے پرہیزگار لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کا دل نہیں دکھاتے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، گناہوں سے خود کو بچاتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، نیکیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں نیک لوگ، پرہیزگار لوگ جو اللہ کے حکم کو مانتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے حکم کو مانیں، ہم بھی نیک ہو سکتے ہیں، ہم بھی پرہیزگار لوگوں کی لسٹ میں آ سکتے ہیں۔ ہمیں صرف کوشش کرنی ہے، اور اگر اچھے کام کی کوشش ہی اللہ کو بہت پسند ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 3۔ الذین وہ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، اور یقیمون قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ومما اور اس سے جو رزقناہم ہم نے انہیں رزق دیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقی لوگوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں جو پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں۔
اللہ کی کتاب قرآن پر ایمان لانے والے متقین کی 3 خوبیاں اس آیت میں بتائی جا رہی ہیں۔ بچوں اب ہم ان کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ غیب پر ایمان لانا، غیب سے مراد نظر نہ آنے والی چیز ہے۔ اللہ کی ذات، صفات، فرشتے، وحی، جنت اور دوزخ، ان ساری چیزوں کا بغیر دیکھے ماننا ایمان بالغیب ہے۔ یہ چیزیں ہمیں نظر تو نہیں آتی لیکن ہم ان کے ہونے پر یقین کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ہمیں اللہ پر بھی یقین ہے، اس کی صفات پر بھی، فرشتوں پر بھی، وحی پر بھی، جنت، دوزخ، ہر چیز پر، آخرت کے دن پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ آخرت کا دن ہوگا، مقرر ہوگا۔ تو دیکھیے کہ یہ پرہیزگار لوگ جو ہیں وہ اللہ کے غیب ہونے پر بھی یقین رکھتے ہیں، اس کی صفات پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنا، اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے متقی لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، انہیں وقت پر پابندی سے ادا کرتے ہیں اور باجماعت ادا کرتے ہیں، قیام، رکوع، سجدہ بہترین طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ بچے متقی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، وہ اپنا ضرورت سے زیادہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں، مطلب غریبوں کی مدد کر دیتے ہیں، جہاد کے لیے استعمال کر دیتے ہیں، اللہ کے دین کو پھیلانے کے کاموں میں لگا دیتے ہیں۔ وہ اس مال کو اللہ کی امانت سمجھتے ہیں، وہ اس مال سے فقیروں، یتیموں اور مساکین کی مدد کرتے ہیں۔ تو بچوں ہم نے دیکھا کہ متقی لوگوں کے اندر جو صفات ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ اب ہم آیت نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ 4 کا لفظی ترجمہ اور مفہوم دیکھیں گے۔ والذین، اور جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما، اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، الیک، آپ کی طرف، اور وہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، وما، اور جو انزلہ نازل کیا گیا، من قبل کا، آپ سے پہلے، وبالآخرۃ، اور آخرت پر، ہم، وہ، یوقنون، یقین رکھتے ہیں، اور وہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت میں ان متقی لوگوں کی مزید 2 خوبیاں بیان ہوئی ہیں۔ یہ لوگ قرآن مجید کے ساتھ تمام دوسری آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، جیسے تورات، انجیل، زبور وغیرہ، ان کتابوں پر بھی ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ ان متقین کی آخری صفت آخرت پر ایمان لانا ہے۔ وہ اپنی زندگی کو اپنے رب کی امانت سمجھتے ہیں۔ ان کا ایمان ہوتا ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے اکٹھا کر دے گا اور ہر ایک سے اس کے اعمال کا حساب ہوگا۔ کامیاب لوگ جنت میں جائیں گے اور ناکام لوگ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ تو بچوں آخرت پر ایمان ہی ہمیں دنیا میں بہترین زندگی مہیا کرتا ہے۔ اگر ہم دنیا میں یہ سوچ لیں کہ ہمیں اللہ کے سامنے ایک دن حساب دینا ہے، ایسا دن مقرر ہونا ہے، تو ہم خود بہت گناہوں سے دور چلے جائیں گے، ہم خود بہت برائیوں سے دور چلے جائیں گے، ہمارا اخلاق خود بہت اچھا ہو جائے گا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک خود بہت کرنے لگ جائیں گے، بشرطے کہ ہمیں آخرت کا دن یاد ہو۔ ہمیں آخرت کا دن ہی یاد نہیں، ہم بھولے ہوئے لوگ ہیں، بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ اگر ہم اب بھی راستے پر نہ آئے تو نہ صرف دنیا سے جاتے رہیں گے بلکہ آخرت بھی ہمارے ہاتھ نہیں آئے گی۔ تو بچوں اب ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 5 دیکھتے ہیں۔ اولئک، وہی، علی، پر، ہدن، ہدایت ہے، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، اور اولئک، وہی لوگ، ہم المفلحون، وہ کامیاب ہیں۔ وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی حقیقی کامیابی پانے والے ہیں۔ بے شک پیارے بچوں اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان متقین یعنی نیک لوگوں کے متعلق خوشخبری دے رہے ہیں کہ یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں اور آخرت کے دن انہیں لوگوں کو کامیابی ملے گی۔ یہی لوگ دراصل حقیقی کامیابی پائیں گے جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ بچوں ان آیات میں ہم نے جو کوالٹیز، جو خوبیاں متقین لوگوں کی پڑھی ہیں، اب ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا ہمارے اندر وہ کوالٹیز ہیں، کیا ہم اللہ کو ایک ماننے والے لوگ ہیں، کیا ہم اس کی تمام کوالٹیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کی تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر، آخرت پر، یا ہر چیز جو بھی ہمارے دین اور مذہب کا حصہ ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔
اگر ہم ایمان لاتے ہیں تو پھر ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل بھی کرنا ہوگا۔ تو کیا ہم اس قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں اس کے بدلے جنت دے؟ بچوں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہمارے اندر اگر یہ کوالٹیز نہیں ہیں، متقین لوگوں جیسی کوالٹیز، خوبیاں نہیں ہیں، تو ہمیں اپنے اندر وہ کوالٹیز لانی ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ایک ماننے والے لوگ ہیں، ہم اس کے لوگ ہیں۔ ہمیں صرف اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، اپنی جانچ پرکھ کرنی ہے، اپنے اعمال کو سیدھا کرنا ہے، ورنہ ہم پہ تو اس کا اتنا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا۔ ہمیں تو اپنے آپ کو صرف پالش کرنا ہے، تو ہم کیوں نہ کوشش کریں کہ ہم اس کے خاص بندے بن جائیں، ایسے نیک لوگوں کی لسٹ میں، صف میں شامل ہو جائیں جنہیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور وہ جن لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہم اس کرائٹیریے سے، اس دائرے سے ہی نکل جائیں۔ بچوں، امید ہے آپ کا سبق جو آج آپ نے پڑھا وہ بہت اچھے سے آپ نے سنا بھی ہوگا اور سمجھ بھی لیا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔